الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أفضل العدد والرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. وعلى السيدة الجليلة العقيلة الطاهرة الزكية المعصومة المخدومة المظلومة المحرومة أميراث أبيها التي قالت ثبت لي مصائب لو أنها ثبت للأيام سرنا لياليا. حسین دے عزادار عشر محرم شروع ہو گئی ہے، اس زہرا کو پرسنے وڑائے بیٹھے ہو. میرا دل چاہتا ہے اسی بی بی دے نال مجلس دا پہلا توسل کر کے خدا کو اس سے مخدومہ بی بی دا واسطہ لے کے آتے ہیں. میرا اللہ ہدایت واسطے آئے ہیں، طلب معرفت واسطے آئے ہیں، اس سے مخدومہ دی مظلومیت دا واسطہ سب مقصد حسین دے نال آشنا فرما. او بی بی ہے جن دے بارے پیغمبر فرما گئے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری نبوت دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن دا ٹکڑا ہے. اتنی وصیت فرما گئے ہیں، لیکن ہوا بی بی ہے بابے دے بعد 95 دن ٹوٹل زندہ رہی ہے. معروف روایت دے مطابق 28 سفر پیغمبر دی رحلت ہے، بنا پر مشہور 3 جمادی الثانی اس سے مخدومہ بی بی دی شہادت ہے. لیکن مسلمان ایسا پرسہ دیتا ہے 95 دین دے وچ زہرا صبح تلیہ دے وین کر کے رو دی آئی. جنا بابے دی قبر تے آباوے فرماوے نا بابا انی واقفتن، بابا تیرے بعد تیرے دربار وچ کھڑی رہ گئیاں، صرف کھڑی نہیں رہی بابا انی سائلتن، بابا میں حق منگدی رہیاں. جڑے کرسیاں تے بیٹھے آئے نہ حسدے اجرکم اللہ. وعلى الحسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح من الكفاف الكربلاء يوم عاشور، ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، واللعنة العبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری امام زمان دی آمد و سلامتی واسطے مل کے بلند صلوات دعا ہے خالق منان تہاڈا اس مقدس مقام تے چل کے آیا اپنی بارگاہ دے وچ بطور عبادت قبول فرمائے اور انہاں مقدس ایام تو صدقہ خداوند متعال سب راہ ہدایت قائم رہن دی توفیق نصیب فرمائے خداوند متعال اس مبارک عشرے دے وچ ذکر حسین دے نال فکر حسین بھی عطا فرماوے اور دین مبین قرآن حکیم دے احکامات پڑھن سمجھن عمل کرن دے بعد نشر و اشاعت دی توفیق بخش فرمائے مومنین دا اکٹھا ہونا امام بارگاہ جیسی مقدس جگہ قبولیت دعا دا ٹائم دعا ہے کہ کریم خالق ساری باہرمی حجت امام زمان دے ظہور تعجیل فرمائے ساکو امام دے اعوان و انصار شمار فرمائے امام دے قلب مقدس نازنین کو صلیت و راضی و خوشنود فرمائے اور اساں گناہگاروں کو امام دی دعائے خیر شامل حال فرمائے اپنی دعاؤں دی قبولیت مریضوں دی شفایابی بے روزگار مومنین دے نیک حلال روزگار دے اسباب جملہ مرحومین دی بخشش و مغفرت دعانیان اور جڑے اس عظیم کم دے وچ شریک ہوئیں انہاں تمام مومنین دی حوائج شرعیہ اور اپنی حاجتاں دی برابری واسطے مل کے ایک بلند صلوات پڑھو میں تہاڈے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 257 دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے چونکہ عشرہ محرم الحرام ہے اس عظیم مہینے دے وچ خداوند متعال دے نمائندہ نے حق اور باطل نو جدا جدا کر کے ہمیشہ واسطے پیغام دے چھوڑا جو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ ولایت خدا اور ولایت شیطان دے رستن رو جدا کرن والا مہینہ اسے واسطے میں جناب دے سامنے آئے ولایت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتے تاکہ پتہ چلے جو انسان دے ہدف دا اصل مقصد کیا ہا اور مظلوم کربلا دی قربانی دا ہدف کیا ہا سب تو پہلے اسلام دے بنیادی عقیدے دا نام ہے توحید ساڈا سب تو پہلا ولی ہے ساڈا پروردگار اور جس وقت تک انسان توحید دی حقیقت تو آشنا نہ ہوئے جب تک انسان توحید دی معرفت حاصل نہ کرے کنہ دین اور حقیقت دین تو آشنا نہیں ہو سکتا اور سب خداوند متعال نے ایسے عظیم رہبر عطا فرمائے کہ جڑا بندہ بھی انہاں کل توحید سن دے وتو حقیقت توحید تو آشنا ہو کے اے آکھن تے مجبور ہو ویندے جو اے او توحید ہے جڑی ہور کسے مکتب کول کوئی نہیں اور خداوند متعال نے قرآن کریم اسے آیہ مبارکہ ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور کہ تہاڈا ولی میں خداوند متعال ہاں میں اللہ تسا مومنہ دا صاحبان ایمان دا ولی ہاں اور کم کیا ہے یخرجهم من الظلمات الی النور میں خداوند متعال دی ذمہ داری ہے جو تو حقوں کفر دی تو حقوں جہالت اور گمراہی دے اٹا ٹوپ اندھاراں تو کڑ کے تو حقوں ہدایت علی روشنی علی پاسے لے روشنیاں دو قسم دیاں اسے آیت دے وچ واضح ہو سی ایک روشنی نور ہے ایک روشنی نار ہے ہم فیا خالدون دے مصداق ہیں او لوگ ہن پہچاننا یہ ہے جو کیڑی روشنی نور ہے اور کیڑی روشنی نار ہے جو صرف روشنی تو متاثر ہو کے اس دی پیروی نہیں کرنی اس دی اطاعت نہیں کرنی بلکہ فرق سمجھنا ہے جو کیڑی روشنی ساکوں روشنی حقیقی ہے اور خدا تک لے ویسی اور کیڑی روشنی ساکوں خدا دے ناتے جہالت اور گمراہی تک
اور یہ توحید اتنا اہم موضوع ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں نصف الدین التوحید، تہاڈا نصف دین تہاڈی توحید دے نال مربوط ہے۔ اگر تسا حقیقت توحید کو سمجھ گندا گویا ادھے دین تے تسا عمل کر گندا۔ اور خود خداوند متعال نے حدیث قدسی دے وچ ارشاد فرمایا کنتو کنزا مخفیہ، کہ میں خداوند متعال ایک چھپا ہویا خزانہ ہم، میں چاہیا جو میری معرفت ہوئے میں پہچانا ونجا، اس واسطے میں اس عالم نو خلق فرمایا۔ اور خود قرآن دے وچ جتھے خداوند متعال نے مقصد تخلیق انسان بیان فرمایا کہ میں جن اور انسان نو عبادت واسطے خلق فرمایا، امام صادق اسے آیت دی تفسیر ارشاد فرمائیں جڑا خداوند متعال نے فرمایا انما خلقت الجن والانس لیعبدون، اس یعبدون تو مراد یعرفون ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، کہ میں جن اور انسانوں اپنی شناخت اور معرفت واسطے پیدا کیتا۔ اور خدا دی حقیقی معرفت انہاں معصوم نمائندہ دے علاوہ کون کر سکتا ہے کہ خود پیغمبر ختمی مرتبہ ارشاد فرمائے ہیں یا علی ما اعرف حق عبادت الا انت وانا، اے علی خداوند متعال دی حقیقی معرفت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا مگر یا تو علی پہنچ سکتے ہیں یا میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اور اتنی عظیم ہستی خود تساں بیشتر پڑھ چکے ہو سو سن چکے ہو سو، او عظیم پروردگار کہ تاریخ آدھی ہیں جس دی بارگاہ دے وچ اگر محمد مصطفیٰ بھی پیش ہونا چاہے ہا وضو دے دوران پیغمبر دے حالت رنگ تغییر کرنا ہا۔ خود امام زین العابدین دے بارے تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت امام زین العابدین وضو دا ارادہ کریں نا چہرے دا رنگ زرد ہو گیا، پوچھے نا اصحاب مولا کیا وجہ ہے تواڈے چہرے دا رنگ زرد ہو گئے؟ فرماویں نا تو کو پتہ ہی کوئی نہیں جو میں کس عظیم خالق دی بارگاہ دے وچ حاضر پیا ہوں۔ اور خود امیر کائنات علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ دے وچ پہلے خطبے دے وچ ارشاد فرما رہے ہیں اول الدین معرفت، کہ دین دی ابتدا ہے معرفت خداوند متعال۔ اور اس واسطے میں پہلے مجلس دا عنوان بھی معرفت خدا کرا دیتا ہے، جو جس طرح اساں اس عشرے دے وچ حقیقی ہدایت والے پاسے وجنے تو اس ہدایت دی پہلی سیڑھی ہے توحید۔ اور خداوند متعال نے خود فرمایا کہ میں ہاں تہاڈا پہلا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور میں تو حقوں گمراہی تو ہدایت والے پاسے گن کے دسوں۔ اور خدا دی ولایت دے مقابلے ہے طاغوت، ان الذین کفروا، کہ او جڑے کافر ہیں انہاں دا کم کیا ہے، اولیاءہم الطاغوت، انہاں دے ولی ہیں طاغوت، طغیان گر، خود بھی گمراہ اور لوگوں نے بھی گمراہ کرن والے، انہاں دا کم کیا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، او عوام الناس کو ہدایت کو چھڑوا کے گمراہی والے پاسے گن کے وینن، اور انہاں دا ٹھکانہ ہے ہمیشگی جہنم۔ خداوند متعال نے اس عشر محرم دے ذریعے، اس مظلوم کربلا دے ذریعے اس ہدایت کا انتظام فرمایا، اور مظلوم کربلا اس نور ہدایت کو تہاڈے اور ساڈے تک منتقل کرن واسطے اتنی عظیم قربانی پیش کی تھی۔ اور کتنی عظیم ہے خداوند متعال دی توحید کہ جس دے بارے امیر کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرمائیں دے نظران کفا بعزن ان تکون لی ربا وکفا بفخرا ان اکون لک عبدا، کہ اے میرا پروردگار میں علی دے افتخار واسطے کافی ہے جو میں تیرا بندہ ہاں، اور میں علی دی عزت و شرف واسطے کافی ہے جو تو میرا رب۔ اور او اگر اس سے معرفت دا امام حسین السلام تو پوچھے ونجے تو دعائے عرفہ یقیناً تساں دے لاج دے وچ اس دعا دی تلاوت کیسی ہو سی، مظلوم کربلا خداوند متعال دا اس دعا دے وچ تعارف کرنے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتنا عظیم ہے او پروردگار الہی، ما فقدا
یا ما فقدت لما وجدت وما وجدا وما الذی وجد لمن فقدت، دو مختلف قسم دے عبارتاں مظلوم کربلا فرما رہے ہیں کہ اے میرا اللہ اس بندے جس نے خداوند متعال نو پا لیا اس کھویا کیا، اور جس بندے تے خداوند متعال نو کھو دیتا اگر پوری کائنات بھی اس کو ہوے تو اس حاصل کیا کی۔ اور امام سجاد خداوند متعال دی معرفت دے وچ ارشاد فرمایا نا عمیت عین اللہ تراک، اے میرا اللہ اندیاں ہون اکھیں جڑیاں تینوں ویکھ نہیں سکدیاں۔ اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب تو پوچھا گیا یا علی تو جس خدا نے عبادت کرے نا کیا تو اس خدا کو ڈٹھا بھی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں میں جس خدا دی عبادت کرے نا میں اس خدا نو ویکھے، کس طرح میں اس دی عبادت کرے سا جس نو میں ڈٹھا نہ ہوئے، لیکن فرمایا بصارت نال نہیں دل دیاں اکھاں اور بصیرت دے نال اس خدا دا مشاہدہ کیتا۔ تو کوشش کرو انہاں ایام تو خداوند متعال دی معرفت دے حاصل کرن دی، چونکہ اے ہے ساڈی درسگاہ اور ساڈا پہلا اور اولین درس ہے حقیقت توحید۔ اور ضرورت ہے کیونکہ آج کل ممبر دے اوتے اس قسم دے مغالطے زیادہ ہو رہے ہیں، اس قسم دے اشتباہات زیادہ ہو رہے ہیں۔ میرا دوست جدر تک حقیقی توحید ممبر تے بیان نہ کی گئی مکتب تشیع دا حقیقی چہرہ دنیا دے سامنے کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اساں محبان اہل بیت، اساں حسین ابن علی دا ذکر کرن والے، اساں خداوند متعال نو وحدہ لا شریک مننے ہیں، صفات دے وچ بھی، ذات دے وچ بھی، افعال دے وچ بھی۔ کہ خداوند متعال دی توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی دے وچ کوئی بھی خداوند متعال دا شریک نہیں ہے۔ اور یہ ساڑھے مسلم عقائد دے وچوں ہے، جب تک اس توحید دا پرچار نہ کیتا ونجے تشیع دی حقیقت واضح نہیں ہو سکتی۔ چونکہ جتنے اور علماء مفسرین نے بیان کیتا کہ تشیع دا باقی مکاتب تو جدائی دا ایک ذریعہ بھی ہے حقیقت توحید۔ تو کوشش کرو خداوند متعال دی حقیقت نو سمجھ کے لوگوں تک اس نو پہنچاؤ جو اس زمانے غیبت دے وچ لوگاں نے ساڑھے تو ساڑھے امام دے مقام اور منزلت تک پہنچنا۔ چونکہ جس وقت امام حاضر ہونے ہیں اس وقت امام دی ذمہ داری ہا جو مکتب دی حقیقت نو عوام الناس تک پہنچانن، لیکن چونکہ ہن زمان غیبت ہے، ہن ساڑی ذمہ داری ہے کہ اساں اپنے دین دے معتبر علماء و مفسرین کولوں دین دی حقیقت نو سمجھ کے لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگوں نو پتہ چلے کہ جس عظیم مکتب دا منن والا اس بلند مرتبے تے فائز ہے، خدا جانے جو اس دا امام کس عظمت دا مالک ہو۔ کیونکہ ہن اساں شناخت ذریعہ بننا ہے اپنے امام دا، اور اگر ساڑھے عقائد باطلہ ہوئے، ساڑھے عقائد صحیح نہ ہوئے تو لوگاں ساڑھے ذریعے ساڑھے امام تے بہت تراشیاں کرتے ہیں۔ تو تساں ہو اپنے وقت دے نمبردار، اگرچہ پہلی تقریر تھوڑی خشک ضرور ہو سی، لیکن اس واسطے فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن، پہلی تقریر دا ایک خاص اثر ہوندا ہے، اور اس توحید دے موضوع نو اپناون دی وجہ یہ ہا جو میری پہلی سیڑھی خداوند متعال نو شاہد بنا کے جو خداوندہ اس مقدس اشر واسطے اگر مومنین نے دعوت دیتی ہے تو میں پہلا فریضہ اپنا ادا کر چھوڑا تاکہ میری بھی آخرت بچ بنے اور تہاڑی بھی آخرت سنور بنے۔ چونکہ اس دین نو سمجھن دا ذریعہ ہے مجلس حسین، اور امام حسین دا مقصد بھی یہ جڑا امام حسین نے اپنے بھائی حنفیہ نو مدینے تو چلدے ہوئے فرمایا کہ اے میرا بھائی حنفیہ انی لا اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں حسین ابن علی کسی شرارت واسطے خروج نہیں کر رہا، بلکہ میں حسین دا مقصد اپنے نانے دی امت دی اصلاح ہے، اور اصلاح دا بہترین ذریعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ کیونکہ اس زمانے بھی امام دیکھ رہے ہیں ان الحق لا یعمل بہ، کہ میں حسین ابن علی دیکھ رہی ہوں حق دے اوتے عمل نہیں ہو رہا، وان المنکر لا یتناہی عنہ، میں حسین ابن علی دیکھ رہی ہوں جو نہیں تو روکے نہیں جا رہا، برے کموں تو روکے نہیں جا رہا، اور میرے مقصد دا خروج میں حسین دا مقصد یہ ہے جو اپنے نانے دی امت دی اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دے ذریعے کرا۔
اور یہ ایسا فریضہ ہے جڑا ہر انسان دی گردن دے اوتے عائد ہے. فقط ممبر تے آن والے دا فریضہ نہیں بلکہ ہر بابصیرت شیعہ، ہر سمجھدار شیعہ دی ضرورت ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نو انجام دے. اگر اساں سارے اس فریضے نو اپنے ہوتے واجب اور لازم کر کے اپنے معاشرے دے وچ فقط خدا دے اس ایک واجب نو پھیلاون شروع کر دوں، ساڈا معاشرہ جنت بنا لے. دعا ہے کہ خداوند متعال سانو اس عظیم فریضے تو صحیح معنی دے وچ عہدہ برآ ہون دی توفیق برآمد فرماوے. صلوات پڑھو ایک مرتبہ محمد والے پہ. خداوند متعال نے فرمایا کہ میں تہاڈا ولی ہاں اور میرا کم ہے تہانوں ظلمت اور گمراہی دے اندھیریاں تو ہدایت دی روشنی والے پاسے لے کے آونا. اور قرآن کو پوچھنا یہ ہے کہ خداوند متعال نے آیا کسی وسیلے کے ذریعے اس کا بندوبست فرمایا یا ڈائریکٹلی خداوند متعال ایک ہم اپنے ذمہ لے. خداوند متعال نے اس عظیم فریضے نو چند مقدس ہستیاں اور اپنے برگزیدہ بندیاں دے ذمہ لیا. اور میں اپنی طرفوں نہیں، قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، خداوند متعال نے ارشاد فرمایا اے میرا حبیب کتاب انزلناہ الیک، کہ میں قرآن تیری طرف نازل فرما رہا. اور اس قرآن دے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّكَ، کہ تو اس قرآن کریم دے ذریعے میری مخلوقات نو، میرے ہوتے ایمان رکھن والیاں نو ظلمت اور گمراہی تو کڑ کے ہدایت دی روشنی والے پاسے لے آ. بس فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، خداوند متعال دی اذن دے نال قرآن کریم دے وچ خداوند متعال نے جدن اس عظیم ہدایت دا اہتمام قرآن دے ذریعے فرمایا، پیغمبر نو بھی حکم دیتا ہے جو اے عظیم کتاب میں تے محمد دے اوتے نازل فرمائی. ہر شخص تے کتاب نازل نہیں ہوئی، پیغمبر ختمی مرتبہ تے اس کتاب دا نزول ہویا. اور پھر فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ہدایت قرآن ہے. تو اس تو واضح ہو گیا کہ فقط کتاب کافی نہیں ہے، وَتَحَسْبُنَ اللَّهَ کتاب اللہ کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے جس وقت خدا پیغمبر نو بھی اپنی اجازت دے بغیر ہدایت دا امر نہیں فرما دیا. تو واضح ہے اور ہدایت صرف خداوند متعال دی کتاب تو نہیں بلکہ ایک کتاب ہدایت دا ذریعہ ہے جدن صاحب کتاب کو سمجھ کے اس دی اطاعت کی دی جاتی. اور خدا دی اس آیت تو واضح ہو گیا جو خدا نے اس عظیم فریضے واسطے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر دے قلب نو نزول وحی دا مرکز بنا کے پاک پیغمبر دی ہستی نو اس کتاب دی ہدایت پہنچاون دا ذریعہ قرار فرما. اور اتنا عظیم فریضہ جو بعثت رسالت تو پہلے خداوند متعال نے پیغمبر کو اپنی عملی زندگی دے وچ منوایا جو اے میرا حبیب، اے میرا مصطفیٰ، اے میرا رسول بارج ہے. خدا کا جاندے ہیں لیکن معاشرے نو معلوم نہ ہا. پہلے اس کے کردار دے ذریعے منوایا جو امین بھی ہے، اے صادق بھی ہے، اے پاک و پاکیزہ بھی ہے. اسے واسطے جس نے پہلی وحی دا اعلان فرمایا تو تمام عوام الناس تو پاک پیغمبر اکٹھا کر کے فرما رہے ہیں لوگوں اگر میں تو کو آکھاں جو اس پہاڑی دے پچھوں کوئی دشمن دا لشکر تو ہاڑے ہوتے حملہ آور ہو رہی ہے، کیا تُسا میری گل دا اعلان کر وے سو، میری گل دا اعتماد کر لے سو؟ جنہاں سارا آنکھیں نہ نام یا رسول اللہ. وقت پیغمبر نے اپنی بعثت دا اعلان فرمایا اور سب تو پہلے قریش نو اپنے خاندان نو اس عظیم کم دی دعوت فرمایا. پیغمبر دی سیرت شاید ہے جدن بھی تسا نیکی دی دعوت دیونی ہے، کسی اچھے کم دی دعوت دیونی ہے تو اس دا افتتاح اپنے آپ تو کرنے. پہلے رسول نے اپنے آپ نو کردار نال منوایا اور منواون دے بعد سب تو پہلے قریش تو اکٹھا کر کے خداوند متعال دے حضور نے اپنے عظیم منصب دو آگاہ فرمایا کہ اے میری قوم میں تو ہاڑے پاسے او بہترین پیغام لے کے آیا کہ جیڑا میرے کو پہلے کوئی شخص بھی کسی اپنے قوم واسطے لے کے نہیں آیا.
اور پھر اس عظیم پیغام نو خداوند متعال دے رسول نے اپنے اہل قوم اور قبیلے واسطے بیان فرمایا، اور اس سے پہلے پیغام دے وچ خداوند متعال دے دوسرے نمائندے دی پہچان بھی کروائی، کہ مقصد ہے کہ قرآن دی روح دے نال خداوند متعال دے دسائے ہوئے طریقے دے نال ہادی دی شناخت کرنا، کوئی جس ٹائم ہدایت دا انتظام خداوند متعال نے اپنے ذمہ لے تو ہادی بھی خداوند متعال دی ذمہ داری ہے۔ بس اپنے انتخاب سے اکتفا نہیں کرنا، بس صرف او ہادی قابل قبول ہے جس کے بارے یا خود خداوند متعال دساوے یا خدا دا منتخب نمائندہ اس دا بازو پکڑ کے دساوے جو میرے بعد اے تو ہاڈا ولی ہے۔ اور پیغمبر نے اپنی زندگی دی، اپنی بے صد زندگی دی افتتاح اور ابتدا بھی اس سے اعلان تو فرمائی، جو اپنے قبیلے نو اکٹھا کر کے سارے نو جمع کر کے بہترین پیغام سناون دے بعد فرمایا ہن کون ہے جڑا اس مقدس فریضے دے وچ میں محمد مصطفیٰ دی مدد کرے، اور جڑا میں محمد دی مدد کرسی او میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہو سی، میرا جانشین بھی ہو سی، میرا وصی بھی۔ اور خود شیعہ سنی تاریخاں گواہ ہیں کہ اس وقت ایک 9 سالہ بچہ جڑا پیغمبر دی تائید واسطے بلند ہویا، ایک مرتبہ بھی نہیں 3 مرتبہ اس بچے نے پیغمبر خدا دے اس پیغام دی تائید فرمائی، اور 2 مرتبہ پیغمبر نے بٹھاون دے بعد جس ٹائم تیسری دفعہ بھی اس شخص دے علاوہ کوئی اور بلند نہیں ہویا، تب رسول خدا نے اعلان فرمایا کہ یا علی انت وصی و خلیفتی من بعدی، کہ اے علی ہن تو میرے بعد اس امت کا خلیفہ بھی ہیں اور میرا جانشین بھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار جس نے اتنے بہترین ہادی اور رہبر سرکوں عطا کر چھوڑے۔ زیادہ طولانی نہ ہوئے، بس فقط چند پیغامات، چونکہ تذکرہ توحید ہا اتنی بعظمت ہستی، اس تمام جہان، اس تمام کائنات دا خالق اور مالک، اتنی عظمت دا مالک، وہ اپنی مخلوق دے نال مہربان کتنا ہے، اس کو اپنی مخلوق دے نال محبت کتنی ہے۔ انشاءاللہ پیغامات کل دی مجلس وچ فقط چند پیغامات کہ خداوند متعال کس قدر اپنے بندہ دے نال، اپنی مخلوق دے نال محبت کرتا ہے، اور اساں کس طرح خداوند متعال دی محبت نو فراموش کیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، خالق کائنات ارشاد فرما رہے ابن آدم، اے ابن آدم افنیت عمرک فی طلب الدنیا فمتى یطلب الآخرہ، کہ میں تمام دی تمام اشیاء تے انسان دی خدمت واسطے پیدا کیتیاں، اور تے انسان نو اپنے واسطے خلق فرمایا، لیکن اے میرا بندہ تو کس طرح اپنی زندگی نو طلب دنیا واسطے اس دنیا دی حوث اور لالچ دے پیچھے تباہ کر رہی ہیں، کدن تو آخرت والے پاسے سوچے سے۔ جب نہ آدم افنیت عمرک فی طلب الدنیا، کہ تو اپنی زندگی تا دنیا دی طلب دے وچ گزار چھوڑی، فمتى یطلب الآخرہ، کدن سوچے سے اپنی آخرت والے پاسے، چونکہ ہر گزرے ہوئے نہیں تو کو کری آخرت والے پاسے رہ کے جا رہی ہے، ہر گزرے ہوئے نہیں دے وچ تساں خداوند متعال دے نزدیک ہو رہے ہو۔ کتنا کریم ہے او پروردگار جڑی اس عظیم مہلت دے وچ بھی سانو یاد کروا رہی ہے جو تہاڈا حقیقی ٹھکانہ اے دنیا نہیں بلکہ ایک اور جہان ہے جس دی آبادگی واسطے میں تہاکوں اس دنیا دے وچ بھیجا۔ پھر فرمایا ابن آدم کل یوم ینقص فی عمرک وانت لا تدری، کہ ہر گزرے ہوئے دی نال تیری دی زندگی دے کم ہوندے پین لیکن تو اس تو آشنا اور آگاہ نہیں۔ اور خود امیر کائنات بھی اسے جملے دی تشریح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لوگ ستے ہوئے ان اس ٹائم جاگ سن جس ٹائم موت دا فرشتہ سرانے آوز۔ اور پھر فرمایا یاتی کل یوم من رزق کا من عندی وانت لا تحمد، کہ اے میرا بندہ
تو جاننا ہے کہ میں ہر روز تیرے واسطے رزق دا اہتمام کرنا، لیکن تو اس رزق دے حاصل کرن دے بعد بھی میں پروردگار دا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لا تشکرو بالکثیر ولا تقنا بالقلیل، اگر کم دیواں تا قناعت نہیں کریندا، اگر زیادہ دیواں تا وقت بھی زیادہ تے راضی نہیں ہوتا۔ نہ زیادہ رزق تے شکر ادا کریں، نہ میرے کم دیتے ہوئے تے قناعت اور الحمدللہ آدھیں۔ خداوند متعال کتنے پیارے انداز وچ تو حق اور میں کو اپنے پاس متوجہ کر رہی ہے۔ فرمایا خیری الیک نازل و شرک الی ساعد، میں تیرا کتنا عظیم پروردگار ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر روز میں تیری طرف خیر بھیجے نا، اور میری خیر دے بدلے چ شر دے طرف میں خداوند متعال دی بارگاہ جاں۔ یعنی اگر انسان اپنے ضمیر نو جھنجوڑے، اگر اپنی عاقبت اور آخرت والے پاسے متوجہ ہوئے تو کتنے بہترین انداز وچ اتنا عظیم پروردگار کہ جڑا کل کائنات دا خالق اور مالک ہے، جڑا چاہے تا اس وقت ساری زندگی دا اختتام کر دے وے، لیکن فقط ساری اصلاح دی خاطر اتنا بہترین موقع سب عطا کر کے وقت بھی اپنے بہترین پیغامات دے پاسے سانو متوجہ کر رہی ہے۔ جو میرا بندہ اگر تو اس وقت بھی اپنے حقیقی مقصد والے پاسے متوجہ ہو من تو میں خداوند متعال تیری توبہ قبول کرن واسطے تیار۔ اور پھر خود فرمایا یا ابن آدم ما من یوم جدید الا ویعطیک من عند رزق جدید وما من لیلت الا ویعطینی ملائکتی من عندک بعمل کبیر، کہ اے میرا بندہ میں تا ہر روز تیرے واسطے بہترین رزق دا اہتمام کرے نا، لیکن پتہ نہیں تو کس خواب غفلت دے وچ ستا ہوئے ہیں۔ ہر رات گزرن دے بعد تیریاں برائیاں لے کے ملائکہ میری بارگاہ دے وچ حاضر ہوں گے کہ تو لوگوں تو ڈرتے ہیں، لیکن میں پروردگار والے پاسے متوجہ نہیں ہوندا۔ میں خداوند متعال دے غضب تو نہیں ڈردا، میں خداوند متعال دے عذاب تو نہیں ڈردا۔ فرمایا اے میرا بندہ دنیا دے وچ جو بھی شخص ہے وہ اپنے نفع اور فائدے واسطے تیرے نال محبت کریں دے، ایک میں واحد ذات ہاں جڑے تیرے فائدے واسطے تیرے نال محبت کریں۔ تو کتنا عظیم ہے وہ پروردگار جس نے اتنے بہترین کلمات کے ذریعے تہاڑی اور میری ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ بہترین مقام ہے، بہترین پروگرام ہے۔ کوشش کرو جو آج دن اسے مظلوم کربلا دے ذکر دے صدقے خداوند متعال دے نال عہد کرو، اور اپنے زمانے دے امام دے نال عہد کرو جو اے ساڈے زمانے دا امام جس طرح کہ مجلس حسین حر بنن دا ذریعہ ہے، میں بھی اپنے گزشتہ گناہاں دی معافی واسطے اس مقدس جگہ تے ٹورایا۔ اور یقین کرو خداوند متعال دی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے جو بعض احادیث وچ ملدا ہے اگر آخری ساہ تو پہلے ملک الموت آون تو پہلے سچے دل دے نال تو خداوند متعال دی بارگاہ دے وچ توبہ کر لے، خداوند متعال تہاڈے سارے گناہ معاف کر دے سی۔ توحید شیخ صدوق دے وچ رحمت خداوند متعال دے بارے احادیث دے وچ ملدا ہے نہ صرف گناہ معاف کرے سی بلکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرمائیں خداوند متعال اس سٹیج تے بھی تہاڈے گناہ معاف کرن دے بعد تہاڈے گناہاں کو نیکیاں دے وچ تبدیل کر چھوڑے سی۔ کتنا عظیم ہے وہ خالق جس کریم اللہ نے تہاڈی اور میری ہدایت واسطے کربلا حسین ابن علی جیسا عظیم رہبر عطا کیا، اور اسے دین دے بچاون دی خاطر مظلوم کربلا نے اپنے نانے دا وطن چھوڑا ہے، اپنی ماں زہرا دی قبر چھوڑی، اپنے برا حسن دی مزار چھوڑی، اور شریف عزادار سوکھا کوئی نہیں ہوندا وطن چھوڑنا۔ اتھوں بھی اگر چند سالاں واسطے کوئی شخص کسے بے ملک سفر پہ کریندا ہوئے نا اس دے دل دی حالت پوچھ لے، یقین بھی ہوندا سی میں واپس اپنے وطن تے ول آساں، لیکن جس ٹائم تک اپنے علاقہ دے وچ رہندا ہے نا اس ٹائم تک مڑ مڑ کے اپنے علاقے اور وطن والے پاسے ویندے تے عام وطن نہ ہوئے، وطن ہوئے نانے دا مدینہ۔ جتنے حاجی میں نا گواہی دیندے جس ٹائم قبر رسول دے نال ودا کرن دا موقع آندا ہے نا
کئی دفعہ زیارت ودا پڑھن دے بعد بھی حاجی مڑ مڑ کے دوبارہ قبر رسول تے ویندے ایک دفعہ ودا کر کے باہر نکل دن دل نہیں بھردا وقت دوبارہ رسول اکرم دی قبر دے ودا واسطے میں آدھا یہ تو ہوندی ہے عام حاجی دی حالت اندازہ کرو اس حسین دے دل دی کیا کیفیت ہو سی جڑے رسول دے سینے دا تعویذ آ اسے واسطے تاریخ آ دیئے جدہ دربار دے وچ ولید دا پیغام سنے نا مظلوم کربلا اتنے دکھی ہوئیں جو کربلا دے اس غریب نے پیغام سنن دے بعد پہلے گھر نہیں گئے پہلے آ کے نانے دی قبر تے امت دا شکوہ کیتے دربار تو سدھا نانے دی مزار تے اے غریب اور اتنا اوکھا جی تعارف کرائے نا مقتل ابی مخنفل لکھ دے اپنے نانے دی مزار ہے آکھ سکتا ہاں نا نانا میں تیرا حسین ہاں لیکن اتنا کوئی غم زدہ ہا حسین ابن علی جو او لکھ دے حسین جنا نانے دی مزار تے آدھا کھڑا ہا نانا آنبنا حسین ابن فاطمہ نانا میں تیری زہرا دا پترا نانا میں کربلا دا غریب حسین ہاں نانا مدینے دے لوگ میں کو مدینے نہیں راہن دے دے پوری رات مظلوم کربلا نانے دی مزار تے رہ گئے 26 دی رات ہے یہ 27 دی اختلاف روایات دوسرے دن بھی نانے دی مزار تے حسین ابن علی نے گزارے رج رج روے ہا نانے دی مزار تے جو مظلوم کربلا نو عالم خواب نانا ملے دعا منگتا ہا نانا آئی تھی مدینے میں کو اپنے نال قبر دی دھالے جا خواب دے وچ نانے دی زیارت ہوئی فرمیندن حسین اخرج الى العراق ان اللہ شاہ یراک مقتولا حسین کربلا دے پاسے ٹر ون اللہ چاہندا ہے جو تے کو شہید دیکھے زینب و کلثوم دے ہتھ تے رسل گھر آئین بنو ہاشم نے مطلع فرمایا زینب ام کلثوم عباس و علی اکبر ہن مدینہ سارے رہون دی جگہ کوئی نہیں اسا کو مدینہ چھوڑنا ہے ادو بنو ہاشم نے تیاری شروع کی تھی ادو مظلوم کربلا ماں زہرا دی قبر تے آئے رو رو کے آدھے کھڑے نما میں تیرا حسین اماں میں کربلا دا غریباں اماں میں تیرا پیاسا پترا اماں میں تیری قبر دا آخری سلام کرن آیا اماں میں وقت مدینے نہیں آونا ماں زہرا دی قبر کو الوداع کیتے وقت حسن بنا دی قبر کو الوداع کیتے تاریخ آدھیے جنہ بینے آئین حسین بنو ہاشم دی خواتین مظلوم کربلا دے گھر جمائین ام ہانی آئین مظلوم کربلا دے گرد حالا پائے خواتین نے گریا شروع کی دے ام ہانی ارشاد فرمین حسین تو جو مدینہ پیا چھڑے نئے تیرے بعد مدینے دے یتیمہ دی سرپرستی کون کرے سی تیرے بعد یتیمہ دی بیوادہ خیال کون رکھ سی مظلوم کربلا نے پھپی نو تسلی دیتی ہے وَتُس دے بعد رسول حرم ام سلمہ جناب ام سلمہ آئین مظلوم کربلا کو نو کچھ دن یا حسین کیڑے پاسے تیاری ہے فرمین نانی اماں حسین عراق پیا ویندے جناب ام سلمہ فرمین حسین میں تیرے نانے کو لو سنیا جنا میرا حسین کربلا دی تیاری کرے وقت سمجھے حسین واپس کوئی نہیں آونا میرے حسین دی مقتل گاہ کربلا ہے مظلوم کربلا نے تائید فرمائی ہے جی ہاں نانی اماں میں عراق پیا وینا میں کربلا کو محلہ بناونے اور تاریخ آدھی جناب ام سلمہ نے امام حسین دی تائید حاصل کی تھی وقت مظلوم کربلا نے نانی کو مقتل دا منظر دکھائے اجاز امامت نال نانی کو دسیں دے کھڑے آئین نانی اماں کربلا دا میدان نانی اماں
अम्मा इत्था मेरे अकबर को बरछी लगनी है, इत्था मेरे अब्बास ते बाजू कलम होने, नानी अम्मा इस टिब्बे ते मैं असगर वास्ते पानी मंगना है, एक कमीने त्रै तो काले तीर दे नाल मेरे सजीर को सैराब करने वत दसेने खड़े आए, ए नहरे फुरात दा किनारे, इत्था मेरे अब्बास दे बाजू कलम होने वत गोदिए करबला, नानी अम्मा इत्था तेरे हुसैन ते तेरा दरबा चलोनी है, नानी अम्मा उत्था मेरी ज़ैनब होने जेड़ी दवाइयां दे के आदि नासी यब्न साद अतुंजरो तकतलो अबू अब्दुल्लाह इब्ने साद तू भी दे रखने, तेरे सामने मेरा हुसैन शहीद पिया होने। अज़ादारो तैयारी हो गई, मामल रवानगी दे टाइम अजीब मंजर जरा तारीख ने नकल कीता है कि जिस टाइम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मामल दे विच आवन वास्ते रवाना होए, कै पासों अकबर वदा टुरदा, कै पासों मज़लूम करबला है, कै पासों अब्बास आखिरी जुमला तोड़ी ज़हमत तमाम पिया करेना, मैं आदा ज़ैनब आलिया अज तेरा मदीने चो रुखसत में, अज तेरे नाल भिरा मौजूद हैं, अज तेरे नाल पुत्र मौजूद हैं, ये ज़ैनब तेरा लुटीज के वलिए आदि वदी आई मदीना तो जतना ला तकबलीना, नाने दा मदीना में तू कबूल न कर, ओ मैं हुसैन मरा के वल अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन।